رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے. شروع سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے. رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو ہم پر فرض کیا ہے. اسلام کی یہ تیسری یا چوتھی اہم بنیاد ہے. کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ. تو روزہ تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور حج زندگی میں ایک مرتبہ آتا ہے. زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ، لیکن 2-3 گھنٹے کی عبادت سمجھیے، حساب کتاب کیے ہے، زکوٰۃ نکالے دے دیے. اور نماز بھی ہے، روزانہ 5 مرتبہ پڑھنا. پورے رمضان کا حساب کر کے دیکھے تو سب سے بڑی عبادت ہے روزہ. روزانہ 13-14 گھنٹے کا روزہ. آپ اس کو 13-14 کو 30 سے ضرب دیجئے، کتنا ہو جائے گا؟ 500 گھنٹے سے زیادہ کی عبادت. یہ بڑی لمبی ٹریننگ رمضان کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی ٹریننگ سال میں ایک مرتبہ رکھی ہے. الحمدللہ ہمارا ایک روزہ پورا ہو گیا اور تراویح بھی سمجھے 2 ہو گئی. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری عبادت اللہ قبول فرمائے، اور رمضان کے جو باقی ماندہ دن ہیں اللہ قبول فرمائے. اور رمضان کے جو باقی ماندہ دن ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسٹوڈیو اسلام آپ لوگوں کے لیے مختلف پروگرام پیش کرتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن سے متعلق جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو جو ہم بول سکتے ہیں اتنی آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی میں سے ایک ٹاپک ہم نے چنا تھا اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب بندے. یہ ہم نے ٹاپک اختیار کیا تھا. الحمدللہ ایک پروگرام اس کا ہوا. آج یہ دوسرا پروگرام ہے. ایک دوسرا بھی ہم نے پروگرام شروع کیا تھا جو عصر 5 سے لے کر 5:30 بجے تک چلتا ہے روزانہ رمضان میں، اور وہ آئین تفسیر کے اندر اہم کیا باتیں ہیں قرآن مجید کے اندر وہ بیان کی جاتی ہیں. مجھے امید ہے کہ دونوں پروگرام آپ دلچسپی سے سنتے ہوں گے، فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو بھی سناتے رہیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سوال جواب اگر ہیں تو ان کے تعلق سے بھی آپ کو جواب دیا جاتا ہے. کل بھی کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دیے گئے تھے. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اللہ کے محبوب اور پیارے بندے. اللہ جن کو چاہتا ہے، جن کو پسند کر لیتا ہے، وہ انبیاء اکرام ہیں. یہ اللہ کے محبوب ترین بندے تھے. اللہ کے راستے پر چلنے والا آدمی بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جن پر اللہ نے انعام و اکرام کی بارش کی، وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. والصدیقین، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، سچی زندگی، وفاداری کی زندگی گزارنے والے. اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو جان دینے والے شہداء وہ. والصالحین، اللہ کے نیک بندے. چاروں کا ذکر کیا.
ایسے بندوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ جنت میں جنتیوں کو بھیج دیا جائے گا، جہنم میں جہنمیوں کو بھیج دیا جائے گا۔ پھر جنت والوں کو ڈر اس بات کا ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس جنت میں ہم کو کتنے سال رکھیں گے، پھر اس کے بعد نکال دیے تو کیا ہوگا؟ جہنم والے سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں رکھا ہے، ہو سکتا ہے 2-4 سال بعد، 8-10 سال بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم کو نکال دے گا۔ ایک طرف امید، ایک طرف ڈر۔ جب ایسا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، جنت کے لوگوں دیکھو، جہنم کے لوگوں دیکھو۔ جنت کے لوگ ذرا مایوسی سے دیکھیں گے، پتہ نہیں اللہ کیا فرمائے گا۔ جہنم کے لوگ تو خوش ہو کے دیکھیں گے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو جنتیوں، موت کی موت آ رہی ہے، موت کو اللہ تعالیٰ ذبح کرا دیں گے۔ سبحان اللہ، ایک بکرے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں موت کو موت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کا کیا کرم ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے۔ موت مر گئی، اب کون بھی نہیں مرے گا۔ اللہ فرمائے گا جنت والوں سے، جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کتنا بڑا انعام! اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نیک بندوں کا جو ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ بھی عام طور پر ذکر ہوتا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت محنت جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب بندے جب بن جائیں گے جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہو سکتی، نہ آخرت میں ہو سکتی ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام جنت، اور اللہ کا سب سے بڑا غصہ، سب سے بڑی ناراضگی جہنم۔ سبحان اللہ! تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جنت دینے کے لیے کچھ عمل بتائے ہیں، یہ عمل کرو گے تو تم کو جنت ملے گی۔ وہ جنت میں لے جانے والے کون سے کام ہیں؟ بہت سارے کام ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ ان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جنت کے اعمال کو کر کے جنت میں جانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے محبوب اور پیارے بندے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت میں کبھی کبھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ پر غصہ نہ کر۔ اللہ میں تیری رضامندی کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھ سے ناراض مت ہو۔ اللہ ایسے دیکھیے کتنی دعائیں تھیں۔ تو لہٰذا جنت میں جانے والے اعمال بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اللہ نے جتنی عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان کو ہم بلا کم و کاست، گھٹائے بڑھائے بغیر ان پر عمل کریں۔ تو پہلی بات تو عقیدے کی تھی، تو عقیدے کے متعلق تو بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں۔ درست عقیدے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے نماز کا قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ کے نیک بندے، مومن مرد مومن مردوں کے بھی خواہ مخلص دوست ہوتے ہیں، مومن عورتیں کی بھی خواہ
मुखलिस, उनके हमदर्द होते हैं। ये क्या काम करते हैं दुनिया में? नेकियों को फैलाते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से लोगों को मना करते हैं, रोकते हैं। 2 काम हुए। तीसरा काम, नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाजें कायम करते हैं। चौथी बात, ज़कात अदा करते हैं। पांचवी बात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फर्मा बरदार बन के अल्लाह जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। तो नमाज कितनी बड़ी चीज़ है देखिए। इससे मालूम होता है कि नमाज की अदायगी से अल्लाह को बहुत खुशी होती है। इसीलिए क़ियामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। बंदा जब अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो नमाज का दफ्तर खोला जाएगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। क़ियामत के दिन बंदे से जो पहला सवाल होगा नमाज के मुताल्लिक़ होगा। अगर उसने नमाजें पूरी पढ़ी हैं फ़क़द अफ़लहा, वो आदमी कामयाब। अगर कुछ नमाजें छूट गई हैं तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, देखो मेरे बंदे की नफिल नमाजें हैं क्या? अगर सुन्नत नफिल पढ़ा है उनको सवाब फर्ज के बराबर करार देकर अल्लाह ताला जन्नत में भेजेंगे। तो नमाज की इतनी ज़्यादा फजीलत है, इसलिए हमको चाहिए कि फ़र्ज का जो दर्जा है वो बहुत ऊंचा है। तो इसलिए हमको फ़र्ज नमाजों का बड़ा एहतिमाम करना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन आदा ली वलियन फ़क़द आदन्तुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़्तरस्तुहु वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िलि हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा फ़इन सालनी आतैतुहु व इन इस्तआदनी लउईदन्नहु। कितनी प्यारी हदीस है, अल्लाह अकबर। क्या फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये बुखारी की हदीस है। अल्लाह फरमाता है, मेरे चहीते से कोई दुश्मनी करेगा तो मैं उसको लड़ाई का चैलेंज करता हूँ, मुझसे लड़ो। मेरे वली से लड़ते, मेरे प्यारे बंदे से लड़ते, ये नमाजी बंदा, ये मुत्तकी बंदा, ये अदल व इंसाफ कायम करने वाला बंदा, इससे लड़ते, मुझसे लड़ो। क्या अल्लाह वार्निंग देता है, देखिए, अल्लाह अकबर। दूसरी बात, अल्लाह क्या फरमाते हैं, यह हदीस कुदसी है। फरमाते क्या अल्लाह के रसूल, बंदा मुझसे सबसे ज्यादा नजदीक कब होता है? जब वो फर्ज अदा करता है। मैंने जो इबादत फर्ज की हैं उनको अगर बंदा करे तो मैं बहुत चाहता हूं उसको। हम ये फर्ज अदा करके कितना बड़ा सवाब हासिल करेंगे, उस तरह 60-70 नफिल करके भी उतना बड़ा सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन ये बंदा ऐसा है कि अल्लाह के फर्ज को अदा करते हुए नफिल की भी पाबंदी करता है, सुन्नत पढ़ता है, नफिल पढ़ता है, नफिल में कोई चाश्त की नमाज पढ़ता है, जैसे आजकल हम लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज दूसरे महीनों में पढ़ते हैं, चाश्त की नमाज पढ़ते हैं। कितनी नमाजें पढ़ते हैं, बहुत नमाजें पढ़ते हैं ना। अल्लाह कहते हैं, और मेरा प्यारा बंदा नफिल नमाजें, नफिल रोज़े, नफिल सदक़ात, नफिल खैरात, नफिल हज, नफिल उम्रा करके मेरे करीब आते जाता है, करीब आते जाता है। अल्लाह की क़ुर्बत, अल्लाह की नज़दीकी, अल्लाह की मोहब्बत और प्यार हासिल हो जाती है उसको। यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। मुझसे वो राज़ी करने, मुझे राज़ी करने की कोशिश किया ना, अब मैं राज़ी हो गया। मैं उसको पसंद कर लेता हूँ। फिर क्या हो जाता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है।
میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، اور یہ بندہ مجھ سے حفاظت چاہے گا، میں اس کو پوری حفاظت دوں گا، سیکورٹی دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم حدیث ہے! دیکھیے، ایسی حدیثیں بہت کم ہم کو ملیں گی۔ کتنے اجر و ثواب کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کان بن جاتا ہوں کا مطلب یہ ہے میری رضامندی کی بات سنے گا، تلاوت سنے گا، ذکر سنے گا، اچھی باتیں سنے گا، تسبیح سنے گا اس کان سے۔ غلط بات، غیبت، برائی، گالی گلوچ، گانے، موسیقی نہیں سنے گا۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کا مطلب یہ ہے جو حلال ہے اس کو دیکھے گا، جو حرام ہے اس کو نہیں دیکھے گا۔ حلال ہے، قرآن پڑھتے ہیں دیکھ دیکھ کے ہم لوگ، الحمدللہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دنیا میں دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نیک بندے زمین آسمان کی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو یہ سب چیزیں بیکار نہیں پیدا کیا، ہر چیز سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آنکھیں غلط چیز نہیں، سنیما نہیں دیکھے گی، ٹی وی نہیں دیکھے گی، کسی ننگی تصویر کو نہیں دیکھے گی، اور کسی غلط عورت کو، لڑکی کو نہیں دیکھے گی۔ اللہ اس آنکھ کو بچائے گا۔ ہاتھ کا بھی معاملہ ویسا ہی ہے، اس ہاتھ سے ہم لکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، تو یہ ہاتھ کبھی غلط عورت سے، لڑکی سے مصافحہ نہیں کرے گا، یہ ہاتھ کبھی گالی گلوچ نہیں لکھے گا، یہ ہاتھ آیت لکھے گا، حدیث لکھے گا، اس کی شرح لکھے گا۔ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ہمارے پاؤں نیکی کی طرف چل کے جائیں گے، مسجد کو جائیں گے، حرم کو جائیں گے، رشتہ داروں سے ملنے جائیں گے، کسی کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے، کسی کے خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے جائیں گے، کسی رشتہ دار کے یہاں جا کے صلہ رحمی کریں گے۔ یہ پاؤں موسیقی سننے کے لیے، ڈرامہ دیکھنے کے لیے، گانا دیکھنے کے لیے، چرانے کے لیے، شراب پینے کے لیے، ایسے غلط کاموں کی طرف اس کا پاؤں نہیں اٹھے گا۔ میں اتنا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اب اس حالت میں یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کو دیتا ہوں، ضرور دوں گا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو جو مانگے وہی دے دیتا ہے، دوسرا ایک بڑی مصیبت آنے والی تھی، ہماری اس دعا کے بدلے اللہ وہ چیز تو نہیں دیا، بڑی مصیبت سے بچایا۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھے نا، ہم نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے 10,000 روپیہ دے، اللہ بہت سخت ضرورت ہے، اللہ پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ اللہ نے آپ کو 10 روپیہ بھی نہیں دیا، 10,000 مانگے۔ آپ کا گھر جلنے والا تھا، آگ لگنے والی تھی، اور وہ گھر جل جاتا آپ کا تو 40-50 لاکھ روپیہ آپ کے خرچ ہوتے۔ دیکھیے اللہ نے آپ کو 10,000 نہیں دیا، لیکن جو گھر جلنے والا تھا اس کو اللہ نے بچا کر آپ پر کرم کیا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ دوسرا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، تو تیسرا کیا ہے؟ یہ دعا قیامت میں کام آئے گی۔ ایک نیکی کی ہم کو قیامت میں ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ سب نیکیاں ہمارے سامنے آئیں گے، دعا، اللہ یہ کیا ہے جو دنیا میں تو مانگا نا، میں نے دنیا میں نہیں دیا، اس مصیبت کی گھڑی میں، اس سخت گھڑی میں میں نے دعا تیرے واسطے اٹھا کے رکھی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بندہ اگر مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، اور مجھ سے حفاظت چاہے گا تو میں اس کی حفاظت کروں گا۔ حفاظت کن چیزوں سے؟ دشمنوں کی تدبیر سے، اور دشمنوں کی مکر و فریب سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، اور آج کے لحاظ سے کرونا وائرس سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو اس لیے پریشانی میں زیادہ عبادت کرنا چاہیے، زیادہ نفل پڑھنا چاہیے،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے دیکھیے، اس لیے اس کا خیال کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ جب اللہ جب زمین میں کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ظاہر بات ہے اللہ ہم کو محبوب ہے تو اللہ کو بھی ہم محبوب ہو جائیں گے، اللہ بھی ہم کو پسند کر لے گا، بشرطے کہ اللہ کی باتوں پر ہم چلیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آیت و احکام کے بیچ میں کہا کہ میں بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَرْشُدُوا، ان کو چاہیے کہ میرے باتوں کو مانیں اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام پورے آسمانوں میں اعلان کرتے، فرشتے سنو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب لوگ اس بندے سے محبت کرو۔ تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں محبت، پیار، عزت سے نوازتا ہے، سب لوگ اس کو چاہتے ہیں، سب لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یہ کون؟ نیک بندے۔ ظاہر بات ہے جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، وہ تو ایسے بندے سے اور بھی غصہ کرے گا نا، یہاں وہ مطلب نہیں ہے، یہاں اللہ کے نیک بندے، مسلمان بندے اس کو چاہنے لگتے ہیں۔ فَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، سب فرشتے اس کو چاہنے لگتے ہیں تو اس بندے کو زمین ہی میں مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے، لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے جبریل علیہ السلام سے، جبریل میں فلاں بندے کو نہیں چاہتا، وہ میرا ناپسندیدہ، میرا دشمن بندہ ہے، اللہ کی دشمنی کر کے کیا کرے گا یہ؟ لہذا جبریل تم بھی اس سے بغض رکھو۔ جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں آسمان میں، فرشتوں سنو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بغض رکھتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ سارے فرشتے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کا ہر آدمی اس سے بغض کرنے لگتا ہے اور اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ ایسا دیکھیے اللہ کے محبوب بندے جب ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ ہمارے لیے سعادت نصیب فرماتا ہے۔ سورہ مریم کی ایک آیت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ کے ایمان لائے، نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو مہاجرین ہجرت کر کے مدینے کو گئے، مدینے کے لوگ ان سے کتنی محبت کیے، کتنا اس کو ہاتھوں ہاتھ لیے، ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرائے، اپنے باغوں میں حصہ کر کے دیے، کتنا ان کو ان سے محبت ہو گئی۔ تو لہٰذا ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ ہم ایک بات یہ دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، یہ فرض جو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب تو کرتے نہیں، لیکن لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے، ان کو کیا ہے فرض نماز کا درجہ ملے گا، فرض روزے کا درجہ ملے گا؟ نہیں نہیں، یہ جو نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے، ان کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ لہذا سوچ بدلنا چاہیے، ہمارے سوچنے کا انداز بدلنا چاہیے، نیکی کے کام کرو، فرض پورا کرو، پھر لوگوں کی خدمت کرو۔
लोगों के काम आओ, हाँ अब तुमको डबल डबल सवाब मिलेगा। लेकिन ना नमाज पढ़े ना रोजा रखे, लोगों के काम करते रहे, लोगों की मदद करते रहे, लोगों की परेशानी दूर करते रहे, तुम परेशान रहोगे क़ियामत में। इसलिए कि फर्ज, पहला फर्ज की सवाल क्या होगा अल्लाह के पास, मेरा बंदा नमाज पढ़ा है, नमाज पढ़ा है तो बाकी सब देखा जाएगा, नमाज ही नहीं पढ़े तो कुछ नहीं देखा जाएगा। तो लिहाजा तुम्हारी खिदमत सब कुछ काम नहीं देगी क़ियामत में। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह को जो प्यारी बातें हैं उन पर अमल कीजिए। उन प्यारी बातों से हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के दिल में हमारी मोहब्बत पैदा होगी, और फिर हम दुनिया में नेक लोगों के दिलों में महबूब बन जाएंगे, प्यारे बन जाएंगे। दुनिया के लोग भी हमको चाहेंगे और अल्लाह ताला भी हमको चाहेगा। इस तरह हम महबूब बंदे बन जाएंगे अल्लाह के। नमाज के कितने फ़ायदे हैं। नमाज अल्लाह को इतनी प्यारी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजुलत कुर्रतु आइनी फिस्सलाती, मुझे जो ठंडक मिलती है, दिल को सुकून मिलता है, और एक मेरी ख्वाहिश पूरी होती है नमाज। नमाज पढ़ने से मेरे दिल को ठंडक, सुकून हासिल होता है। इसलिए कि प्यारी इबादत, अल्लाह को यह इबादत नमाज इतनी पसंद है, इससे बढ़कर कोई इबादत अल्लाह को पसंद नहीं है। लिहाजा नमाज इतनी बड़ी इबादत है। नमाज के मुतालिक बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारी बातें हैं, इनको फिर हम देखने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हम एक तो फ़र्ज़ नमाज जो है वो तो पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह। अब नफिल नमाजें भी पढ़ने लगे, तरावी पढ़ते हैं। हो सकता है बहुत सारे अल्लाह के बंदे चार्ज की नमाज भी पढ़ते होंगे, दिन में नफिल नमाजें भी पढ़ते होंगे, तिलावत भी करते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रोज़े, फ़र्ज़ रोज़े हम रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तीसरा फ़र्ज़ व ज़कात भी, अल्लाह ने अगर माल दिया है तो ज़कात भी दिए होंगे और देंगे, इसलिए इसका ख्याल करें। ज़कात ज़रा जल्दी निकाल दें तो फ़ायदा होगा। रमज़ान के शुरू में बहुत सारे बंदों को पैसों की ज़रूरत रहती है, अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है उनको। अगरचे कि इस लॉकडाउन के ज़माने में उनको बाहर सब जाने की ज़रूरत कम पेश आएगी। जो कुछ है वही खाएंगे पिएंगे, वही पहनेंगे ओढ़ेंगे। फिर दूसरी बहुत सारी ज़रूरतें हैं ना, सहरी का इंतज़ाम है, इफ्तारी का इंतज़ाम है, ताकि ज़रा अच्छा खा पी के मजबूत रहेंगे तो रोज़े पूरे रखेंगे। तो लिहाजा ज़कात भी जल्दी देते हैं तो अच्छा है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से तीसरा जो फ़र्ज़ है या चौथा, उसको अदा कर रहे हैं, रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं। तो नमाज की और कुछ बातें हैं, इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में उनको सुनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि नमाज पर खुसूसी तवज्जो दें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक के पूरे रोज़े रखने के अल्लाह ताला में से एक को तौफीक नसीब फरमाए, रोज़े कबूल फरमाए, सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखने के अल्लाह हमको तौफीक नसीब फरमाए, तरावी पढ़ने की अल्लाह हम सबको नमाज तौफीक दें, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए। अगरचे के घरों में मुख्तसर नमाज पढ़ते हैं, फिर भी अल्लाह ताला इनको कबूल करेगा, बहुत बड़ा अजर सवाब मिलेगा। अब कुछ सवालात हैं जिनके मुतल्लिक़ हम आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोगों ने सवाल किए हैं, उसके मुतल्लिक़ हम वो किए हैं। मस्जिद में हम लोग ज़िक्र के लिए मगरिब तक बैठते थे, तो अब लॉकडाउन है तो क्या करें। आप घर में भी नमाज की नीयत करके बैठ जाएं तो वही सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो आदमी के बैठकर नमाज का इंतज़ार करते रहता है, जितनी देर नमाज का इंतज़ार करता है उतनी देर उसको नमाज का सवाब लिखा जाता है। लिहाजा मगरिब मस्जिद में आप लोग मगरिब तक बैठते थे। बहुत सारे लोग इफ्तार करने के लिए आते ना, 10 मिनट पहले आ जाते, 15 मिनट पहले आ जाते,
اب یہ تو ٹائم آپ کو گھر میں بھی مل سکتا نا، آپ بھی گھر میں بیٹھ جائیے قبلہ رخ ہو کے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ افطار کرنے کے دسترخوان پر 5 منٹ پہلے پہنچ جائیے، 10 منٹ پہلے پہنچ جائیے، دعا کرتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لاک ڈاؤن مسجد میں جانے کے لیے ہے، ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی لاک ڈاؤن ہے۔ ہماری زبان پر لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہ گھر سے نکلنے کے لیے لاک ڈاؤن ہے۔ ہم کو اللہ نے زبان بھی دی ہے، آنکھ بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے، اور دل کے اندر اللہ کی محبت بھی رکھی ہے، لہٰذا بیٹھ کر خوب دعا کرتے رہیے، کوئی فرق نہیں۔ دو شخص، ایک اور بھائی سوال کرتے ہیں، دو شخص جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بیٹھ کر اور دوسرا کھڑے ہو کر، کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کیسے سب باندھیں؟ دو آدمی بازو بازو کھڑے ہوتے ہیں، دونوں آدمی بازو بازو کھڑے ہوتے ہیں، امام جو ہوتے ہیں وہ جس طرف کھڑے ہوتے ہیں اس کا رائٹ سائڈ میں دوسرے آدمی برابر کھڑے ہوتے ہیں، ذرا نیچے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ غلط، برابر کھڑے ہونا۔ اب امام صاحب کو ضرورت پڑ گئی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی، امام صاحب بیٹھیں گے، دوسرے آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اب جو بازو ہیں مقتدی، ان کو بیٹھنے کی ضرورت پڑی، پیر میں سب درد ہو رہا ہے، پریشانی ہو، بیٹھ گئے، تو امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے نا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس طرح دونوں ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں ہم عربی میں دعا کرتے ہیں، اگر نماز میں اپنی مادری زبان میں دعا کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ کل بھی ایک حدیث سنائیں گے ہم کو، آپ کو، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم۔ سجدہ کرتا ہے تو بندہ اللہ سے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، لہذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے، اس سے ہم کو جسمانی فائدے بھی بہت ہوتے ہیں اور روحانی فائدے بھی بہت ہوتے ہیں۔ روحانی فائدے، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ سجدہ ایک عبادت اسلام میں ایسی ہے، کسی قوم کے اندر یہ عبادت نہیں ہے۔ ہم سر نیچے رکھتے ہیں، پورا جسم اوپر ہو جاتا ہے، یہ حالت صرف سجدے میں ہوتی، کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو یہ سعادت نہیں ملے گی۔ اس لیے دیکھیے، سجدہ پورا خون دل میں دوڑتا ہے، جسم میں دوڑتا ہے۔ یہ اگر 5-10 منٹ آپ سجدہ کرتے ہیں، کتنی بیماریاں آپ کی دور ہوں گی، صحت نصیب ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ اسی لیے امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا، اگر یہ جو مسلمانوں کو سجدے کی عبادت ہے، اگر ہم کو یہ عبادت ملتی تو ہم زندگی بھر سجدہ ہی کرتے رہتے۔ اتنے فائدے اس نے بیان کیے سجدے کے، اور کہا کہ یہ عبادت اگر ہم کو ملتی، زندگی بھر ہم سجدہ ہی کرتے رہتے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اتنی بڑی عبادت یہ۔ تو لہذا سجدے میں دعا کرنا چاہیے۔ اب دعا عربی میں ہی کرنا چاہیے کیا؟ آپ کو اگر عربی کی دعائیں یاد ہیں تو کیجئے، قرآن کی دعا بھی کر سکتے، دوسری دعا بھی کر سکتے۔ دوسرا طریقہ یوں ہے دعا کرنے کا، آپ بولے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ عربی میں بولے نا، دل سے اللہ سے بات کرتے، دل سے اللہ سے دعا کرتے، اللہ یہ کر، اللہ یہ مت کر، اللہ یہ بیماری دور کر، اللہ یہ شفا دے، اللہ میری زندگی میں برکت دے، اللہ میرے مال میں برکت دے۔ دل سے اللہ سے بات کرتے کرتے پھر سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اس کے بعد دعا، پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، پھر دل سے دعا۔ یہ دونوں سب کے پاس جائز ہے۔ تیسرا طریقہ، نماز میں اپنی مادری زبان میں، تمل میں، اردو میں، انگریزی میں، فرینچ میں دعا کرنا زبان سے۔
सुभान रब्बिल आला 3 बार बोल दिए। अब जो दुआ चाहे आप कीजिए, उर्दू में कीजिए, ये भी जायज़ है बहुत सारे उलमा के पास। अगर चेक के कुछ लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई दलील उनके पास नहीं है। आप अपनी मादरी जबान में सजदे की हालत में दुआ कर सकते हैं। ऐसी दुआ करेंगे ना तो सजदा लंबा होगा। इमाम के पीछे पड़े तो इमाम जब उठते हमको भी उठ जाना पड़ता है। नफिल सुन्नत में, या अगर आप अकेले नमाज पढ़ें फर्ज किसी मजबूरी की वजह से, कितनी देर तक सजदा कर सकते हैं आप। इसलिए आप अरबी में चाहें तो दुआ कीजिए, उर्दू में कीजिए, तमिल में कीजिए। तीनों तरीका मैंने आपको बता दिया। ये खातून का सवाल है, पूछती हैं हैज की हालत में मोबाइल देखकर कुरान याद कर सकते हैं क्या, कुरान पढ़ सकते हैं क्या, ये पूछती हैं। लिहाजा कुरान याद कर सकते, कुरान पढ़ सकते, बहुत सारे उलमा का यह फतवा है। इमाम बुखारी भी ऐसे कहते हैं, इमाम अलबानी भी कहते हैं। अब हमने बुखारी के साथ इमाम अलबानी का नाम लिया तो ये नहीं कि दोनों एक ही ज़माने में थे, वो पुराना ज़माना है और ये अलबानी साहब अब करीब के उलमा में से हैं। लोग ज़्यादातर अलबानी साहब के फतवे को मानते हैं, इसलिए बोला। तो इनका ख्याल है कि हैज की हालत में आप कुरान पढ़ सकते, नया कुरान भी पढ़ सकते, जो याद है वो खुद पढ़ना, वो बहुत सारे उलमा इजाज़त दिए, जो आपको याद है वो आप पढ़ते रहते। अब उसके बाद नया कुरान पढ़ सकते क्या, नया कुरान याद कर सकते क्या। एक जुज़ कुरान याद कर लिए, जो पुराना कुरान हो गया, अब दूसरा जुज़ नया कुरान, ये कर सकते हैं क्या। तो कहा कि नहीं करना चाहिए। ये शेख बिन बाज, शेख साले हुसैन वगैरह का यही फतवा है। लिहाजा आप चाहें तो इनके फतवे पर अमल कीजिए, चाहे तो उनके फतवे पर अमल कीजिए। उलमा के दोनों फतवे इस सिलसिले में हैं, आप उनको ख्याल कीजिए, आप इन सब बातों का ख्याल कीजिए। एक और सवाल है एक भाई का, आईटी में नौकरी के दौरान अगर कोई बैंक का काम आए तो क्या करें, ये जायज़ है या नाजायज़। बैंक के लिए कंपनी काम करती है, ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। ये इनको कोई भी प्रोजेक्ट करना पड़ता है कंपनी का, तो ये लोग प्रोजेक्ट लेके करते, कोई भी प्रोजेक्ट दिए ये बनाओ वो बनाओ। अगर 80-90% ऐसे बनाते बनाते अलबत्ता एक बैंक का काम आ जाता, एक बैंक का प्रोजेक्ट आ जाता कि बैंक का ये काम करो, कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना ये बाहर इन्वेस्ट करे हैं, लोग इस बैंक में कितना करे हैं, कितना सूद दिए, कितना सूद लिए, ऐसा पूरा उनका लिखना पड़ता है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं ये काम हम कर सकते हैं क्या। मैं कहता अगर मजबूरी है, 80-90% सब जायज़ काम है, ये एक मुसीबत आ गई आपके सर पर बैंक का काम करने के लिए, तो मैं कहता अगर मजबूरी है कर लो, अल्लाह से माफ़ी चाहो। अगर आपके इख्तियार में है, चाहे तो ये प्रोजेक्ट करो, इसका पैसा ज़्यादा, बैंक का काम करे तो आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, आपको 2 लाख मिलेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आप करो तो आपको 2 लाख के बजाय 1 लाख रुपया मिलेगा। आप 1 लाख का काम कीजिए, 2 लाख का काम छोड़ दीजिए बैंक का, ऐसे कीजिए। बाज़ लोग कंपनी में जाते वक्त शर्त लगाते हैं, सर मैं जो है बैंक का सूद का कोई काम, कोई प्रोजेक्ट नहीं लूँगा, आप मुझे बैंक का कोई काम नहीं दीजिए। ठीक है, कर लेते हैं, फिर भी कभी दे देते। तो ऐसे लोगों को मजबूरी अगर है तो ठीक है आप कीजिए, वरना तो अवॉइड कीजिए इसको, ये काम आप मत कीजिए। दूसरे जो हलाल काम है वो सब आप करते रहिए। लिहाजा आईटी वालों का ये सवाल हमेशा होता है। आईटी वाले हमारे बहुत सारे नौजवान
ہمیشہ ایسے تھے، سال بھر اپنی چھٹی بچاتے، سنڈے کام کرتے نہیں تو سیٹرڈے کام کر 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 کے ان کی جو سی ایل کیش ویلیو وغیرہ رہتی ہے وہ رمضان میں لے لیتے، 10 دن 15 دن کنٹینیوس اعتکاف کو بیٹھتے، قرآن پڑھتے، نمازیں پڑھتے۔ ایسے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں آئی ٹی میں کام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آج موقع دے دیا، نہ کمپنی ہے نہ آفس ہے، گھر میں بیٹھ کر کام کیجئے۔ اگر کمپنی سے آرڈر ہے، اگر کمپنی کی طرف سے کچھ بھی آرڈر نہیں ہے، گھر میں آپ ہیں، آپ جو 10 دن 12 دن بچائے وہ ثواب تو آپ کو ملے گا، اور یہ جو اس وقت ہے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ لہٰذا گھر میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی آپ کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی دے، حرام روزی سے بچائے، حرام کام حرام جاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز روزوں کو قبول فرمائے، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اتنے سب اثرات ہیں روزے دار کے، یہ اگر روزے دار دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ کرونا وائرس ہمارے ملک سے بھی اور دنیا سے بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، گرمی کا مہینہ ہے، 2-4 دن میں مئی کا مہینہ بھی شروع ہو جائے گا جس میں بہت سخت گرمی پڑتی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو گرمی پڑتی ہے تو کرونا وائرس مر جاتے ہیں، اللہ کو معلوم۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے آپ کو لکھا ہے ہدایات میں، آپ جو روزہ کھول دیتے ہرگز فریج کی کوئی چیز استعمال نہ کریں، ٹھنڈا شربت ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، اس کی وجہ سے گلا بیٹھ جاتا اور یہیں سے شروع ہوتی بیماری۔ تو لہٰذا فریج کی کوئی بھی چیز، ٹھنڈی چیز افطار میں آپ ہرگز استعمال نہ کریں۔ پورے رمضان میں آپ فریج کی چیزوں سے بچیے۔ میں بھی آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ٹھنڈی چیزیں کھا کے مصیبت مت مول لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے نماز روزوں کو قبول فرمائے، دعا کو قبول فرمائے، اور دنیا آخرت میں اس کا بہترین اجر و ثواب دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔